جیسے شوگر کے مریض جب شوگر کو کنٹرول نہیں رکھ پاتے تو یورک ایسڈ کے مریض جب یورک ایسڈ کو کنٹرول نہیں کرتے، بلڈ پریشر کے مریض جب بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے، یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ گردے فیل کی طرف لے جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوٹیوب چینل ہیلدی لائف میں خوش آمدید۔ آج اس ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ گردے فیل ہونے کی وجوہات اور ان کی اقسام، کیا ان کا علاج ممکن ہے اور کس طریقے سے۔ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر عدنان علی تارڑ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی، اللہ کا شکر۔ سر یہ گردے فیل ہونے کے اسباب کیسے، کیا اور کس طرح یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہ ہمیں بتائیں۔ جی تھینک یو۔ شوگر، بلڈ پریشر اور گردوں کی پتھریاں، گردوں میں پانی کی تھیلیاں، خاصی طور پہ گردوں کا کمزور ہونا، سکڑ جانا، پیشاب میں کسی بھی وجہ سے پروٹین آنا، جیسے وزن تیزی سے کم ہونے سے، پروٹین کا انٹیک بڑھنے سے، یورک ایسڈ کی وجہ سے، یہاں سے گردے فیل کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی گردوں کا پیرنکائما لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے اور یوریا کریٹینین بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ایریتھروپوئٹن کم بنتا ہے اور خون کی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی پرائمری سمٹمز ہوتی ہیں چہرے پہ سویلنگ آنا اور پیشاب کا قدرے کم ہوتے جانا، اور اس کے ساتھ ہی جسم پہ بھی سویلنگ، اور پھر متلی ہے، سانس کی تنگی، اگر پھیپھڑوں کے فلورا میں پانی ہے تو سانس لیٹنے سے سانس اندر نہیں جائے گا، یہ اس کی کامن سمٹمز ہیں۔ ٹیسٹ کروانے میں یہ یوریا کریٹینین ہائی آئیں گے، پیشاب میں پروٹین پازیٹیو آئے گی۔ تو یہ ہیں عمومی اس کی وجوہات۔ مطلب جب شوگر کے مریض میں وقت کے ساتھ ساتھ پیشاب میں شوگر خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے پھر آہستہ آہستہ گردے فنکشنلی ڈس آرڈر ہوتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد پھر پیشاب میں پروٹین بھی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح یورک ایسڈ کا لیول جب 11-12 تک چلا جاتا ہے تو تب پیشاب میں پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے ایسیڈوسس کے سبب۔ گردوں میں پتھری کے سبب جب گردوں میں بلاکیج آ جاتی ہے یا گردوں میں مسلسل انفیکشن رہتا ہے، اس کی وجہ سے پھر پیشاب میں یا تو پروٹین آنا شروع ہو جاتی ہے، یا بلاکیج کی وجہ سے گردوں میں ہائیڈرونیفروسس ماڈریٹ ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ گردے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو ہے پانی کی تھیلیاں وراثت میں ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ کسی وجہ سے پیدا ہو جائیں تو یہ گردے کا پیرنکائما لاس کرتی ہیں، اس کی ساخت میں تبدیلی پیدا کرتی ہیں، جس سے گردہ صحت مند طور پہ فلٹریشن نہیں کر پاتا اور یوریا کریٹینین بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خون کی شدید کمی، مطلب ایچ بی لیول اگر 5-6 رہ گیا ہے تو یہ بھی ایک سبب بن سکتا ہے گردوں کے فنکشنل ڈس آرڈر کا۔ اس کے بعد بعض ادویات کا فوری نقصان گردوں کو فنکشنل ڈس آرڈر کرتا ہے، مطلب سٹیرائڈ، اینابولک سٹیرائڈ یا مختلف طرح کے سٹیرائڈ کی وجہ سے، یا بعض یہ جو کشتہ جات کی وجہ سے، یا بعض جو انتہائی جو پین کلر ہیں، اینٹی بایوٹکس ہیں، ان کا ایکسیسو یوزیج۔ تو اس طرح مختلف ادویات کے سبب بھی گردے فیل ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ اس کی کامن کازز ہیں جو ہماری مارکیٹ میں موجود ہیں، اور اس کا سبب جو ہے وہ جیسے شوگر کے مریض جب شوگر کو کنٹرول نہیں رکھ پاتے تو یورک ایسڈ کے مریض جب یورک ایسڈ کو کنٹرول نہیں کرتے، بلڈ پریشر کے مریض جب بلڈ پریشر کو کنٹرول نہیں کرتے، خون کی کمی کے مریض جب خون کا لیول مینٹین نہیں رکھتے، اسی طرح کوئی جب بلا ضرورت یا ضرورت کے مطابق بغیر سوچے سمجھے، بغیر اس کے نقصان کو جانچے، جب کوئی سٹیرائڈ ٹائپ کی ادویات کھا لیتے ہیں مردانہ طاقت کے لیے، کسی بیماری کے علاج کے لیے، اور یا یہ جو جم جانے والے نوجوان ہیں یہ سٹیرائڈ لیتے ہیں اپنی صحت کو امپروو کرنے کے لیے، اپنا ویٹ گین کرنے کے لیے، یا یہ پروٹین لیتے ہیں زیادہ، اس سے آہستہ آہستہ یورک ایسڈ بڑھتا ہے، پروٹین لیول ایکسیسو ہوتی ہے، پیشاب میں پروٹین نکلنا شروع ہو جاتی ہے، جگر متاثر ہوتا ہے، CPT ہائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، مطلب جسم میں مختلف طرح کے ڈس آرڈر آتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ گردے فیل کی طرف لے جاتی ہیں۔ گردہ فیلئر جب رینل فیلئر ہوتا ہے، گردہ فیل ہوتا ہے تو اس کی ساخت میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی اس کا پیرنکائما، اس کی فری اسپیسز جہاں سے نیفرون جو ہیں وہ فلٹریشن کر کے پیشاب کو جہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں، جہاں سے پیلوی سے یوریٹر سے پھر پیشاب مثانے میں جاتا ہے، وہ فری اسپیس سکڑنا شروع ہو جاتی ہے، اس کو پیرنکائمل لاس کہتے ہیں۔ تو پیرنکائما جب لاس ہوتا ہے تو اس کے ساتھ پھر گردہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ نیفرون کی دیواریں سخت اور موٹی ہوتی ہیں اور وہ بھی سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں،
اور اس کے ٹیوبیول سے بجائے اس کے کہ وہ پیشاب کے اجزاء یوریا کریٹینین نکلے، اس کے ٹیوبیول سے پروٹین اور خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح گردہ فنکشن میں الٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے کہ گندی چیزیں جو فاسد مادے ہیں وہ ان کو خون میں بیچ دیتا ہے، اور جو قیمتی چیزیں ہیں ان کو پیشاب میں خارج کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کہہ لیں کہ گردہ سکڑنے کے ساتھ ساتھ جب کریٹینین لیول جو ہے وہ تقریباً 7-8 پہ چلا جاتا ہے، جس میں پانی کی ریٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے، پانی زیادہ جمع ہو جاتا ہے، الٹی متلی کنٹرول نہیں ہوتی، یا پھیپھڑوں کے فلورا کے میں ایفوژن ہو جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے سانس میں تنگی زیادہ رہتی ہے، تو پھر اس کے بعد پیشنٹ کو ڈائلسس کروانا پڑتے ہیں۔ اور اگر ڈائلسس میں اس کا پیشاب پانی زیادہ نکالا جائے تو پیشاب کم ہو جاتا ہے، جسم سکڑنا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے، ویٹ لاس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر وہ جلد گردے فیل سے اسٹیج 3-4 پہ چلا جاتا ہے اور ورس کنڈیشن میں چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ٹرانسپلانٹیشن کب ممکن ہے؟ جبکہ ابتدائی سٹیج پہ جب باقی جو اعضاء ہیں وہ صحت مند طور پہ کام کر رہے ہیں، اگر ہم ابتدائی طور پہ وقت پہ نہیں اس کو کریں گے تو آہستہ آہستہ دل اور جگر بھی متاثر ہوں گے، پھیپھڑے متاثر ہوں گے، تو اس طرح وائٹل آرگن خراب ہونا شروع ہو جائیں گے، یا خون کی نالیوں میں تناؤ کی وجہ سے خون کی نالیوں کی دیواریں موٹا ہونا شروع ہو جائیں گی، تو ٹرانسپلانٹیشن کے چانس کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ابتدائی سٹیج پہ اگر ٹرانسپلانٹیشن کو پلان کر لیا جائے تو یہ زیادہ آسان اور پاسبل ہوتا ہے۔ اسی طرح ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں اس کا علاج ممکن ہے، لیکن جب پیشنٹ پہلی دوسری سٹیج پہ ہو، پہلی دوسری سٹیج پہ جب اس کا کریٹینین 3-4 تک ہے، یا بعض کا 5-6 تک ہے، لیکن جس میں پانی کی ریٹینشن نہیں ہے، یعنی اس کا سانس قدرے بہتر ہے اور الٹی متلی ہے لیکن بہت زیادہ نہیں، وہ کچھ نہ کچھ انٹیک لے رہا ہے، تو ایسی سٹیج پہ ہومیوپیتھک دوائیاں اس کو سٹیبل رکھتی ہیں اور بعض کا اس کو نارمل کر دیتی ہیں، اور اکثر اوقات یہی ہوتا ہے کہ ساری زندگی ہومیوپیتھک دوائیوں پہ بغیر ڈائلسس کے وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ طب میں بھی اس کا علاج ممکن ہے، لیکن علاج کرنے والے لوگ اب نہیں ہیں، مطلب لوگ اس پہ طبیب اس پہ محنت کم کرتے ہیں، کیونکہ یہ فیلڈ جو ہے یہ زیادہ محنت طلب ہے اور اس میں پیسے کم ہیں، اور بہت سے ایسے جیسے آج کل طب رہ گئی ہے مردانہ کمزوری کے لیے، زیادہ آسان انکم ہے، اور مریض بھی زیادہ سیٹسفائی ہوتے ہیں، اور آسان کام ہے۔ اس کے بعد بلڈ پریشر شوگر کنٹرول ہو جائیں، یورک ایسڈ کنٹرول ہو جائیں، تو گردہ فیل کے پہلی دوسری سٹیج سے بھی پیشنٹ خود پلان کر کے ریورس ہو سکتا ہے، بہتر واپس آ سکتا ہے۔ اس کے بعد ڈینگی جیسی بیماریوں میں جب ہیمریجک فیز آ جاتا ہے، یعنی خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی ایکیوٹ رینل فیلئر ہوتا ہے، جیسے ابیوز آف ڈرگز کے بعد، کسی دوا کے غلط استعمال کے بعد جو گردے فیل ہوتے ہیں، ایکیوٹ رینل فیلئر ہے، تو ایکیوٹ رینل فیلئر بھی تقریباً 70-80% جو ہے وہ کیوریبل ہوتا ہے، خصوصاً ہومیوپیتھی میں اور عموماً ایلوپیتھی میں۔ تو عموماً ایلوپیتھی میں اس لیے کہ ایلوپیتھی میں نیفرولوجسٹ آپ کو کیور کرنے کی پلاننگ نہیں کرتا، وہ وہی چیزیں مینٹین کرتا ہے، جیسے اس نے الیکٹرولائٹ کو بیلنس کر دیا لو فاس کے ذریعے، اس نے پیشاب آور لاسکس دے دی، اس نے سوڈا منٹ دے دی، یا اس نے بلڈ پریشر وغیرہ کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اپ گریڈڈ میڈیسن دے دی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ رینل فیلئر سے نکالنے کا سبب تو نہیں بنتی، لیکن مریض کو اسٹیبل کر دیتی ہیں، مینجمنٹ فراہم کرتی ہیں۔ تو ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں ان چیزوں کے جیسے ادویات ہیں یا جو بھی اسباب ہیں ان کے اثرات زائل کر کے گردے کو بحال کرنے کی ادویات کی رینج موجود ہے، اس لیے ہومیوپیتھی اس میں خاص اثر رکھتی ہے کہ یہ کیس کو اس سٹیج سے نکال کے واپس اصل حالت میں لے جاتی ہے۔ تو اس میں جو پیشنٹ ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنی وجہ کو دور کریں فوری، تاکہ وہ اور ورس نہ ہوں، اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کو جوائن کریں، وقتی فائدے کے لیے ایلوپیتھک دوائی جاری رکھ لیں، اور ہومیوپیتھک ادویات سے بیماری کی وجہ کو کنٹرول کر کے اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی تفصیل سے بتایا۔ آپ کی ساری باتوں کا خلاصہ میرے خیال سے یہ ہے کہ ڈائلسس جیسے تکلیف دہ پروسیس سے بچنے کے لیے کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بندہ اس پریشانی سے دور بھی رہے گا اور اچھی صحت بھی پائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس ولاگ کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ہمارا وہی کہ ہم سب کو چاہیے 5 وقت باجماعت نماز قائم کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کے ہدیہ کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔